بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملحدین جو کہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کائنات خود بنی، خود ہی چل رہی ہے، اس کائنات کا خالق کوئی نہیں ہے، اس کائنات کو تخلیق کسی نے نہیں کیا، جس کو عرف عام میں خدا کہتے ہیں اور مسلمان اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ یہ کائنات خود سے ہے، خود چل رہی ہے، خود بنی ہے، اور یہ پتہ نہیں کب تک پھر یہ نظام آگے تک چلتا رہے۔ تو یہ سارے یہ باتیں جو ہیں یہ ہیں ایتھیسٹ کی، دہریوں کی، جو کہ کسی بھی خدا کے قائل نہیں، خدا کو وہ تسلیم نہیں کرتے، وہ چاہے مسلمانوں کا خدا ہو یا کسی اور مذہب کا خدا کیوں نہ ہو، وہ کسی کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں پر مجھے ذرا تھوڑا سا بتا دیجئے گا جو دوست آئے ہیں کہ میری آواز کلیئر ہے۔ اگر آواز کلیئر آ رہی ہے تو پھر میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں، یہ نہ ہو کہ میں بولتا چلا جاؤں اور میری آواز درست آپ تک نہ آ رہی ہو۔ تو جو دوست موجود ہیں مجھے سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کوئی ایک کومنٹ کر کے کم از کم میری رہنمائی فرما دیں اور مجھے بتا دیں اور مطلع کر دیں کہ آواز آپ کی کلیئر ہے کہ نہیں۔ آئیے جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ کا ہمارا درس جاری ہے، اور آج کے درس کے اندر جناب ایتھیسٹ، دہریے اور جو خدا کے منکرین ہیں ان کو بھی جواب دیا جائے گا۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی یہ آیت نمبر 26 تک۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ فرماتا ہے اللہ پاک سورہ البقرہ آیت نمبر 27 کے اندر، ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ الذین جو ہے یہ اسم موصول جمع کا صیغہ ینقضون، ناقادہ ینقضو، ثلاثی مجرد، ارباب، ناصر ینصرو، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور یہ واو جمع جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے۔ عہد اللہ، یہ مضاف ہے، عہد اللہ اس میں جلالت مضاف لئی ہے، مضاف الیہ مل کا مرکب اضافی ہوا، اور مرکب اضافی ہونے کے بعد یہ اس کا مفعول بہ بنا۔ من بعدی میثاقہ، من حرف جار ہے، بعد یہ مضاف ہے، میثاق درمیانی مضاف الیہ مضاف ہے، ہو ضمیر مجرور متصل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے جو کہ مضاف الیہ بن رہی ہے، اور یہ مکمل مضاف مرکب اضافی ہوا، اور مرکب اضافی ہونے کے بعد من جار کا مجرور ہوا، اور جار مجرور متعلق سے ینقضون فعل کے ہو جائے گا، یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ وَيَقْطَعُونَ، یہ وہ یہ قطع یقطع جیسے یہ تھا ناقادہ ینقضو، تو یہ باب ناصرہ سے ہے، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور واو جمع جو ہے نا اس کا فاعل ہے۔
ماں امرا جو اللہ نے حکم دیا، ماں موصولہ ہے، امرا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے ثلاثی مجرد سے، اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل ہے، بار پہ جا رہا ہے، ہو ضمیر مجرور متصل اس کا مجرور ہے، جار مجرور متعلق فعل کے ہو جائے گا، این یو صلاح یہ وہی مصدر معول آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، مصدر معول، اور یہ مصدر معول جو ہے نا یہ مفعول بن رہا ہے، یعنی اللہ نے حکم جو ہے نا اس چیز کا دیا ہے۔ واو رفع عطفہ یفسدون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے، یہ افسادہ یفسدو افساد، اکرم یکرم اکرام، یہ باب افعال سے فلاسی مزید فی سے ہے، فی حرف جار الارض مجرور جار مجرور متعلق فعل کے ہو جائے گا، اولئک کا اس میں اشارہ، اور یہ اس میں اشارہ بعید ہے، اس میں اشارہ بعید جمع کے لیے، ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے صیغہ جمع مذکر غائب ہے، الخاسرون خسارے والے، خاسرون خسارے والے، یہ اسم فاعل سے جمع مذکر کا صیغہ ہے جو کہ خبر بن رہی ہے۔ آئیے جی یہاں پر یہ دیکھیں پیچھے جو ذکر ہوا ہے تذکرہ ہوا ہے وہ مسلمانوں کا ہوا تھا، اور مسلمان کون سے کہ جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا تھا، اصل میں مسلمان نہیں تھے، وہ یہودی تھے، اسلام کا تو انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا تھا نا، مسجد انہوں نے بنائی ہوئی تھی، کلمہ وہ پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، حدیث بھی پڑھتے تھے، داڑھی بھی انہوں نے رکھی تھی، امامہ بھی باندھا تھا، تو مسلمان وہ اس قسم کے تھے کہ صرف نام کے مسلمان تھے، دکھاوے کے مسلمان تھے، اور لیکن ان کا پس پردہ جو معاملہ تھا وہ تھا اسلام کو نقصان پہنچانا، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں یہاں پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہ جب یہ وعدہ کر لیتے ہیں اللہ سے کیا وعدہ کیا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے نا، جب نبی سے اور نبی کے محبوبوں سے یعنی صحابہ کرام سے جب یہ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، تو پتا چلا کہ یہاں پہ اللہ کے نبی سے یا اللہ کے جو بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں ان سے کوئی کیا ہوا جو وعدہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ جی ڈاکٹر محمد عثمان صاحب تشریف لائے ہیں، السلام علیکم جی، کوئی سوال کریں گے جناب آپ؟ جی آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی سوال تو میں فی الوقت نہیں کروں گا کیونکہ ہماری سٹریم کو شروع ہوئے 8 منٹ اور 17 سیکنڈ گزر چکے ہیں، لیکن میں اس میں صرف 2 منٹ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات ایڈ کروں گا اور پھر چلا جاؤں گا، اور دوبارہ آؤں گا 15-20 منٹ کے بعد جب یہ تقریباً اپنے اوج پر ہوگی سٹریم۔ جی جی تو جیسا کہ آپ کا موضوع اس بات کی نشاندہی کرتا ہے ملحدین خدا کو مانتے ہیں یا خدا کو وہ مانتے نہیں، اور اس کے بارے میں ہم انہیں دلائل کیسے دیں، تو اس کے متعلق میں ابھی دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں ایک دلیل اس کے متعلق پیش کر دوں کہ یہ سورہ الفاطر ہے قرآن مجید کی، اس کے اندر ایک آیت ہے اور آیت کا نمبر ہے 41۔ یہ میرے خیال سے تو یہ سب سے زیادہ قوت والی دلیل ہے جو کہ کسی بھی کٹر سے کٹر ملحد کو دہریے کو قائل کر سکتی ہے اللہ کے وجود کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے علاوہ اس کے تمام مظاہر تخلیقی، مظاہر قدرت، ان کی طرف وہ اسے بلا سکتی ہے۔ تو وہ آیت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کی میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے علم کے مطابق 2 یا 3 منٹ میں تشریح کر دیں اور پھر آپ اپنا پروگرام یہی آگے لے کے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا۔ آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی، آواز کٹ گئی ہے۔
آواز آپ کی نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب. ہیلو جی اب آواز آئی ہے. جی جہاں کٹے نا مفتی صاحب آپ براہ کرم بتا دیجئے گا. میں وہ پھر آواز نہیں صحیح آ رہی ہوگی, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. کنز ایمان کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں, اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا, بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے. جی تو مفتی صاحب اس کی 2 منٹ میں آپ اپنے علم کے مطابق ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. شکریہ, جزاک اللہ. یہ آیت کس پارے کی, کس صورت کی, کون سی آیت ہے, وہ لوگ پوچھ رہے ہیں, دوبارہ بتا دیں. جی یہ سورہ الفاتر ہے, سورت نمبر 35 ہے اور آیت نمبر 41 ہے. اور پارا آپ کے پاس سافٹ ویئر کوئی بھی ہوگا آپ نکال کے دیکھ لیجئے. میں نے آپ کو سورت کا نمبر بتا دیا, آیت کا نمبر بتا دیا. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے, ہمارے سبق کے متعلقہ تو ان کا کوئی سوال نہیں تھا, چونکہ ہم قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہے ہیں تو میں اس کے بعد انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک تو عہد یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا, یا یہ کہ صحابہ کے ساتھ کیا, پھر اس کو بعد میں توڑ دیتے ہیں. اور ایک عہد وہ ہے کہ جو سابقہ کتب کے اندر, کتب سماوی کے اندر وہ لکھا ہوا تھا, لیکن ان کے جو سابقہ ربی لوگ تھے یا ان کے پادری جو لوگ تھے, جو ان کے سکالرز تھے یہود و نصارہ کے, وہ مانتے تھے, وہ تسلیم کرتے تھے, اور وہ منتظر تھے کہ ایک نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور ان کی یہ علامتیں ہوں گی. اور بعض نے تو جناب جب نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات کو دیکھا جو کہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا اپنی سابقہ کتب کے اندر, تو وہ ایمان بھی لے آئے. لیکن بعض ڈٹے رہے. یہ وہی مسلمان تھے مدینے کے نام کے مسلمان, سمجھ رہے ہیں, نام کے مسلمان, لیکن تھے وہ یہودی تھے جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے تھے, امامہ پہن کے, داڑھی رکھ کے, ہاتھ میں قرآن پکڑ کے, ہاتھ میں حدیث کو بھی پکڑ کے, اور مسجد بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی جس کا ذکر مسجد زرار کے نام سے قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل سے ہمیں ملتا ہے. تو دنیا کی لغت کے اندر, دنیا کی اصطلاح کے اندر اگر آپ کہیں تو ان کو مسلمان آپ کہہ سکتے ہیں, اور تھے وہ مسلمان. اور مسلمان کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں, اس کے اوپر مفصل گفتگو کر چکے ہیں کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اقرار باللسان, ظاہری اس کا اوڑھنا بچھونا مسلمانوں جیسا ہے, اس کو مسلمان کہیں گے. پھر اگر اس نے تصدیق بالقلب نہیں کی تو ابھی تک تو مسلمان ہے, لیکن اگر تصدیق بالقلب بھی کر لے, دل سے بھی مان لے, جو ظاہری طور پہ وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, مسلمانوں جیسے میرے کام ہیں, اور میں مسلم احمدی ہوں یا مسلم علمی کتابی ہوں, نام وہ پھر جو مرضی رکھ لے, تو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. لیکن بھائی بات تو یہ ہے کہ تو نے ابھی تک تصدیق بالقلب بھی کی ہے کہ نہیں. تو بات پھر آگے نکل گئی. تو وہ اصل میں ان کی اصل کیا تھی, وہ یہودی تھے, یہودی ذہنیت کے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام مخالف جو لوگ ہیں, جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کی صفوں کے اندر رہتے ہیں, لیکن ان کی اصل اگر پیچھے تلاش کی جائے تو وہ پیچھے یہودی ہوتے ہیں. آج بھی یہی ہے, وہ یہودی ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں, اور ان کی لگامیں جو ہوتی ہیں نا وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں. جیسا کہ اس کی ایک موٹی سی مثال بڑے مرزا جی, مرزا سینئر, مرزا غلام قادیانی کی ہے. اس کی لگامیں یہودیوں کے ہاتھ میں تھیں اور وہ یہودیوں کا کرندہ تھا. تو اسی لیے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا نا
کہ قادیانیت جو ہے وہ یہودیت کا چربہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ایک گفتگو پھر ہماری تھوڑی سی ہٹ جائے گی. تو یہ ہیں معاہدات، یہ ان کے وعدے ہیں کہ وعدہ کر کے یہ توڑ دیتے ہیں، اور پھر کرتے کیا ہیں؟ جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے اس کو نہیں پورا کرتے. اللہ نے کچھ اور ارشاد فرمایا اس کو یہ پورا ہی نہیں کرتے. اس اللہ کے حکم کو یہ کیا کرتے ہیں؟ ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو یہ توڑ دیتے ہیں. اور ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور پھر کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑنے کے بعد یہ پھر زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، فساد لاتے ہیں. لبادہ اسلام کا اوڑ ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کی دشمنی کرتے ہیں، مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کے خلاف بولتے ہیں، مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ باہمی دست و گریباں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مسلمانوں کو لڑانا وہ کیا ہے کہ اسلام سے ان کو محبت ہی نہیں ہے، مسلمانوں سے محبت ہے ہی نہیں. تو جب مسلمانوں سے محبت نہیں، اسلام سے محبت نہیں، مطلب یہ کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، تو اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے نا. یہ باتیں اولئک هم الخاسرون، ایسی روش کے اوپر گامزن جو لوگ ہیں نا، کہا کہ وہ خسارے والے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اپنے مشن کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ چاہے جتنی بھی جماعتیں بنا لیں، وہ چاہے جتنی بھی اکیڈمیاں کھول لیں، چاہے جتنی بھی مسجدیں اور مدرسے بنا لیں، لیکن نہیں، وہ اپنی اس روش کے اندر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ خسارے کے اندر، خسارے میں رہیں گے. آپ دیکھ لیں بظاہر جماعت احمدیہ جماعت انہوں نے بنا لی، انہوں نے کہا جی ہم نے جماعت بنا لی ہے جی احمدیہ جماعت، یعنی مرزا غلام قادیانی کو چونکہ وہ احمد کہتے ہیں تو احمد سے احمدیہ، تو جماعت احمدیہ. تو جناب کیا ہے کہ بظاہر یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی قوت پکڑ چکے ہیں، دنیا کے ہر ملک کے اندر ہماری ریشہ دوانی ہے، اور سازشیں کرنے کے لیے اور جاسوسیاں کرنے کے لیے بظاہر انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ بھائی جو سپر پاور ہے اس وقت، سپر پاور ان دی ورلڈ امریکہ، وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. امریکہ کے اوپر ہماری جو ہے وہاں تک رسائی ہو گئی ہے، اور ان کے جو کرتے درتے زعماء ہیں وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ہماری مانتے ہیں. اور امریکہ کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ ہے اسرائیل، ہاں جی یہودی. تو یہودی بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں. ان کے اسرائیل کے اندر حائفہ کے مقام کے اوپر ہم نے اب مرکز بنا لیا ہے، ہاں جی ہمارا مرکز بن چکا ہے جماعت احمدیہ کا، قادیانی مرزائیوں کا. تو ویسے یہ پھولے نہیں سما رہے، یہ جو بھی کریں گے اللہ نے کیا فرمایا، خسارے میں ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ دیکھ لیں آپ کہ قادیانیت مرزائیت پوری دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہو رہی ہے، پوری دنیا. اب قادیانیوں کی اگر میں بات کروں تو قادیانی یہودیوں کی روش کے اوپر ہے، سمجھ رہے ہیں ہے کہ نہیں، یہودیوں کی روش کے اوپر. اب یہودیوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہودیوں کے بارے میں کیا ہے کہ بھائی پوری دنیا میں جاتے ہیں، مختلف ملکوں کے اندر جاتے ہیں، اور جس ملک میں بھی یہ لوگ جاتے ہیں وہاں سے دھتکار کے ان کو نکال دیا جاتا ہے. لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کی مار کٹائی کرتے ہیں، ان کو سب و شتم کرتے ہیں. جس ملک میں بھی جاتے ہیں یہ 2-2 سال 4-4 سال 10-10 سال رہتے ہیں، ہر ملک میں رہتے ہیں. ان کی ہسٹری بڑی لمبی ہے یہودیوں. تو جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں سے یہ دھتکار کے نکالے جاتے ہیں. آخر میں ان کے پھر بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے دماغ، وہ مل بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار پوری دنیا سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو ہمیں کوئی بسیرا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم کوئی اپنا ملک بنائیں، اپنی سلطنت بنائیں. تو یہ پہلے لیز کے اوپر یہ جگہ لیتے ہیں، ادھاری جگہ لیتے ہیں. کہاں؟ فلسطین میں. فلسطین کن کے پاس تھا؟ مسلمانوں کے پاس. مسلمانوں سے یہ ادھار جگہ لیتے ہیں
جس مقام کے اوپر ابھی کیا ہے جناب، جس مقام پہ ابھی اسرائیل نام کی انہوں نے جگہ متعارف کروائی ہے، وہ اسرائیل نہیں ہے. اسرائیل کا نام دیا ہوا یہودیوں کا ہے، وہ ہمارے نزدیک فلسطین ہے، ارض مقدس ہے، بلدہ قدوس ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ اصل جگہ مسلمانوں کی ہے، وہ مسلمانوں کی ملک ہے، لیکن تھی پہلے تھی، اب انہوں نے قبضہ کر لیا. پہلے ادھار آ کے انہوں نے کہا کہ ہم رہیں، ہمیں جگہ دے دیں گے، ہم ادھر آ کے رہتے ہیں. بعد میں اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اب وہ اتنی سی جگہ ہے دنیا کے نقشے میں، اگر آپ اسرائیل کا وہ دیکھیں نا، ایک ڈاٹ، ایک نقطہ کی حیثیت، لیکن وہ پورا اسرائیل کیا ہے، بندے وہ اتنے سے ہیں، لیکن وہ شیطانی دماغ کے حامل ہیں. کیونکہ یہود و نصارہ شیطانی دماغوں والے ہوتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا آیا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب غضب کیے ہوئے یہ یہودی ہیں، ضالین نصارہ عیسائی. ان کے رستے کے اوپر نہ چلانا ہے، ان کے رستے سے مجھے چلانا، کیونکہ شیطانی دماغ ہے. سمجھا ہی کہ نہیں؟ ہاں شیطانی دماغ، سازشیں کرتے ہیں، سازشی دماغ ہے ان لوگ. تو اب یہ یہودیوں کی ہسٹری تھوڑی سی میں نے آپ کو بتائی. ہاں جی، اب یہ پورے یہودی جو اتنے سے ہیں نا، وہ پورے امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں. پورے امریکہ کی معیشت یہودیوں کے کنٹرول میں، اور پوری دنیا کی معیشت امریکہ کے کنٹرول میں. پتہ کیا چلا کہ پوری دنیا میں انڈائریکٹ یہودی جو ہے نا کنٹرول کر رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے، میں نے کیا کہا تھا اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا بابا جی نے؟ تو بابا جی فرماتے ہیں شاعر مشرق کہ یہ جو یہود قادیانیت ہے نا، یہودیت کا چربہ ہے، اسی سیاست کے اوپر یہ کام کرتے ہیں، لے کے چلتے ہیں. یہاں پہ لیز پہ جگہ لیتے ہیں. اور ظفر اللہ خان جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا، وہ قادیانی تھا. ظفر اللہ خان جس کو سر کہتے ہیں، سر ظفر اللہ، وہ حرامی آدمی تھا، ٹھیک ہے نا، سازشی آدمی تھا. تو یہ وہی تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما جاتے ہیں تو جنازہ نہیں پڑتا. کہتا ہے یہ کافر ملک کا کافر حکمران ہے، ہاں لیڈر ہے. میں نے نہیں اس کا سمجھ آئی کہ نہیں پڑتا، جنازہ نہیں پڑتا، سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا. یہی غداری پھر وہ ڈاکٹر عبدالسلام نے بھی کی تھی 1974 کے اندر، جب ان کو نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا اسمبلی نے، تو یہ استعفیٰ دے گیا. کہنے لگا اسی ٹائم، کہنے لگا میں نے اس ملک کا جناب سائنسدان رہنے ہی نہیں ہے کہ جس ملک کے اندر میرے نبی کو جناب کافر قرار دیا گیا ہو. یہ استعفیٰ دے کے چلا گیا. یہ غدار ہے، یہ ہے ہی غدار، یہ اول دن سے غدار رہے ہیں. ابھی تو میں نے سٹریم کرنی ہے پوری، دلائل بھی دینے ہیں. ان کے اخبار الفضل اور قادیانی مردیوں کا جو دوسرا خلیفہ، وہ دانی خلیفہ جو بڑا بشیرہ، اس کے حوالے سے 1947 کے اندر بنا کیا تھا، اور 1947 سے پہلے ان کی سٹیٹمنٹ کیا تھی. یہ تو گالیاں نکالتے تھے مسلمانوں کو، یہ تو جناب پاکستان بننے کے مخالف تھے، اور جب پاکستان بن گیا تو پھر مجبوراً انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور کہا کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ دوبارہ جناب وہی پاک و ہند بھارت بن جائے، ہندوستان ایک ہی بن جائے، ہم پاکستان کو توڑیں گے. انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ ساری، وہ میں سٹریم کروں گا انشاءاللہ، اس میں حوالے ابھی دن ہے. اچھا، تو بات کیا چاہ رہی تھی؟ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے. یہ بھی لیز پہ جگہ لیتے ہیں، ظفر اللہ خان لے کے دیتا ہے ربوے کے اندر، جس کو ربوا کہتے ہیں. ویسے تو وہ چناب نگر ہے. ربوا جو ہے وہ اصل میں عربی کا لفظ ہے اور قرآن پاک کا لفظ ہے. بلند جگہ کو ربوا،
کہا ہے قرآن میں، تو چونکہ وہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں تو انہوں نے وہ ہر چیز کو تو یہ جوڑتے ہیں، جو بھی اپنا غلط کام ہوتا ہے اس کو قرآن سے جوڑ دیں گے یا حدیث سے جوڑ دیں گے۔ اس لیے تو قادیانی مرزائی کہتے ہیں آؤ قرآن کی بات کریں یا حدیث کی بات کریں، کہ عام بندے کو سمجھ نہیں ہوتی، بندہ بہک جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے قرآن اور انٹرنیشنل نمبرنگ کی بات کرو، حدیث کی بات کرو۔ ہاں، یہ طریقہ ہوتا ہے نا، طریقہ واردات۔ تو ربوا، اب چناب نگر یہ جگہ لی تھی انہوں نے جناب لیز کے اوپر، اب قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اب 100 سال کے اوپر، وہ 100 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ اب یہ کوشاں ہیں کہ کسی طریقے سے جناب ہم اس کے اوپر قبضہ ہی کر لیں۔ اب وہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنا کے بیٹھے ہیں، اپنی ان کی عدالتیں، اپنے تھانے، اپنے کچہریاں، اپنی سارا نظام، پورا نظام اپنا۔ کوئی قادیانی مرزائی وہاں کا پاکستانی گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتا، ہاں جی، کچھ بھی نہیں، یعنی ٹوٹلی ہر چیز پاکستانی گورنمنٹ کے تحت کچھ بھی نہیں ہے وہاں، وہ سارا ان کا نظام اپنا۔ کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ ربوا یا چناب نگر کا کوئی کیس کسی ہائی کورٹ میں یا کسی اور عدالت میں آیا ہو، ان کا اپنا نہیں، کبھی نہیں سنیں گے، کیونکہ ان کی عدالتیں اپنی، ان کا نظام اپنا، قانون اپنا، اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا کے بیٹھے۔ تو یہی اب وہاں پہ رہ کے اب پاکستان کے اندر ایک ڈاٹ کی حیثیت رکھتا ہے ربوا، اب کنٹرول کر رہا ہے پورے پاکستان کو، ایسے ریشہ دوانیاں، سازشیں، جیسے یہودی اسرائیل کے اندر رہ کے کر۔ اچھا، یہاں پر اب اس اسرائیل میں پہلے جناب اسرائیل نے ہمیں تسلیم کیا ہی نہیں اور ہم نے ان کو تسلیم نہیں کیا، ایسا ہی ہے نا، لیکن جناب انہوں نے قادیانیوں کو تسلیم کر لیا، ان کو وہ اٹھاتے ہیں، آتے کہتے ہیں ہمارا آپ تم لوگ مرکز بناؤ یہاں حائفہ کے اندر، حائفہ میں یہ مرکز بناتے ہیں اپنا قادیانی مرزائی۔ بڑی عجیب سی بات ہے، وہ قرآن اور وہ حدیث جس سے یہودی کو بڑی نفرت ہے، اسلام اور مسلمان سے بڑی نفرت ہے، ہاں، اور وہ جو جناب بناوٹی بہروپی مسلمان اور بہروپی یہ داڑیاں رکھنے والے اور بہروپی یہ پگے باندھنے والے اور قرآن اور حدیث کی بات، ان کو انہوں نے کیسے قبول کر لیا؟ سوال ہے کہ یہودی تو گولیاں برساتا ہے، ان کو قتل عام کرتا ہے مسلمانوں کا، اسلام کو وہ ایک آنکھ نہیں باتا، قرآن وہ ایک آنکھ نہیں، وہ خود ان کو مرکز بنا کے دیں گے کہ بڑی سازش اور سیاست اور صدیوں کی کوشش کے بعد جس جگہ کو انہوں نے لیا ہے، یعنی اسرائیل کے اوپر قبضہ کیا ہے، ان کو وہ گل وچ کوئی ہو رہے، ساڈے بابا جی فرماندے سن گل ہو رہے وچ، وہ جو گل ہو رہا ہے نا وہ ہم سمجھ گئے، وہ ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ تو یہ بات اب بڑی طویل ہی ہو گئی ہماری، مغرب کا بھی وقت ہے، کلوز کریں درس کو۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ ان مسلمانوں کی بات ہوگی، یہ یہودی تھے منافقین جن کی اصل یہودیت تھی، اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر، ان کے لبادے کے اندر یہ رہتے تھے، ہیں وہ مسلمان تھے، مسلم تھے، مسلم، ہاں، کہلواتے تھے مسلم، باور کرواتے تھے کہ ہم مسلم ہیں، جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا نام یہ مسلم شو کرواتے ہیں، قادیانی مرزائی کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، بلکہ مسلم کے ساتھ آگے لفظ بھی لگاتے ہیں احمدی، مسلم احمدی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ تقریر کرتے ہیں تو اپنا کلمہ بھی آگے لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مسلم ہیں، مسلم ہیں ہم، دیکھو کلمہ ہم نے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو داڑھی رکھ کے ایسے آئے گا، پگ باندھ کے آئے گا، یہ میں نے تصویر بھی ایک رکھی ہوئی ہے یہاں پر، تو وہ تصویر بھی میں دکھا دوں ایک دفعہ تاکہ بات تھوڑی سی سمجھنے میں آسانی رہے۔
یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، پگ باندھی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور کلمہ لکھ لکھ کے لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ مسلم ہیں، ہم مسلم ہوتے ہیں، دیکھ لو۔ جبکہ مسلمان تو ایسے نہیں کرتے۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ کوئی مسلمان اپنی عمارتوں کے اوپر، اپنی دکانوں کے اوپر آپ وہ لکھے ہوں کلمے، تاکہ کلمہ لکھیں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا یہ کسی مسلمان کا گھر ہے، یہ کسی مسلمان کا آفس ہے، کسی مسلمان کی دکان ہے؟ نہیں، قادیانی مرزائی کریں گے، اپنی عمارتوں کے اوپر بھی کلمہ لکھیں گے، اپنی دکانوں کے اوپر بھی اپنے اس طریقے سے ہیں۔ جب تقریر کریں گے تو لکھیں گے ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مسلم ہیں۔ اچھا، یہی کام آج مرزا جونیئر صاحب کرتے ہیں، وہی داڑھی بھی رکھی، پگ بھی باندھی، قرآن بھی ہاتھ میں، حدیث بھی ہاتھ میں، اور کلمہ لکھ لکھ کے لوگوں کو بتائیں گے۔ اور اس نے بھی وہی، اس نے قادیانیوں کو کاپی کی ہے۔ یہ کہتا ہے میں مسلم علمی کتابی ہوں، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم مسلم ہیں کون سے؟ احمدی، ہم مسلم احمدی ہیں۔ اور نیچے والا یہ جناب یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں اس مسلم علمی کتابی، کاپی، ٹوٹل کاپی، عقائد و نظریات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس نے کاپی کیا۔ کن کو؟ بڑے مرزا جی کو، مرزا سینئر۔ یہ گیم ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کہانی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کو لوٹنے کی کیسی کیسی سازشیں ہوئی، ہر دور کے اندر ہوئی۔ وہی وہ دیکھ لیں، بڑے مرزا جی نے بھی تمام مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا، دستوں گریبان کر دیے، لڑ پڑے۔ چھوٹے مرزا نے بھی یہی، یہ تمام فرقوں کو، وہ دیکھو بریلوی یہ کرتا ہے، وہابی یہ کرتا ہے، شیعہ یہ کرتا ہے، تو یہ دیوبندی یہ کرتا ہے، تو پھڑ لو، ایک دوسرے کو مارو کٹو، قتل کرو، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے شتوے لاؤ، مارو کٹو، لڑائی ہوئے۔ آپ اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ مطلب کوئی ہو، اگلا بندہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، کیونکہ اگلا بندہ جس تک یہ کہانی پہنچی ہے وہ بھی جاہل ہوتا ہے، وہ فالو ہو جاتا ہے ان داڑھی پگڑی والوں کا، وہ کیونکہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی کا نہیں ہے۔ عالم بندہ ان کے جانسے میں آتا نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو بڑے مرزا جی کے پاس بھی اس قسم کے جوہلا اکٹھے ہو گئے، چھوٹے مرزا جی کے ساتھ بھی وہ جوہلا کی ایک ٹیم بن گئی، ایک جماعت اس نے بنائی، ایک جماعت اس نے بنا دی، اس نے جماعت احمدیہ بنا دی، اس نے جماعت علمی کتابی بنا دی۔ وہ مسلم احمدی ہو گئے، یہ مسلم علمی کتابی ہو گئے، بات برابر برابر ہو گئی، کہانیاں ہو رہی ہیں بڑی بڑی۔ ہاں بہت کچھ بڑے مسئلے ہیں بھائی۔ اچھا، وہ جو موضوع تھا ہمارا ملحدین والا، تو وہ تو اگلی آیت کے اندر ہے۔ ویسے تو ٹائم میرا کافی ہو گیا، ابھی کالر بھی نیچے ہیں، تو پہلے میں کال لے لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ جی، آپ فرمائیے۔ آواز نہیں آپ کی آ رہی۔ جی جی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ فرمائیے۔ جی، میں ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ملحدین جب اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیا چیز سامنے رکھتے ہیں؟ وہ سائنس کو بھی درمیان میں انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بگ بینگ تھیوری کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ہم سائنس کی روح سے تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو کرنا میں چاہیں گے۔ تھوڑا سا عرض کر دوں کہ میری نیکسٹ جو ہوگی نا قرآن پاک کی تفسیر، وہ اگلی آیت، جی جی اصل میں وہ اگلی آیت تھی، تو وہ موضوع میں نے پھر بیچ میں وہ لکھا تھا، اس لیے تو بس اچھا ایک ایک اچھا آیت کے اوپر اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہو جاتی ہے کہ وہ پھر کچھ آئیڈیا نہیں رہتا کہ بھائی اس کے اوپر کتنا وقت لگے گا بات کرتے ہوئے، جی جی گفتگو کرتے ہوئے۔ تو آج گفتگو جی جی گزارا یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں سمجھتا اتنی کافی، بس ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر تبصرہ کر لیا جائے، اس کے اوپر کسی نے کچھ کہنا ہے یا اعتراض کرنا ہے یا کوئی ہمیں نصیحت کرنی ہے تو وہ کریں، جتنے بھی کالر ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔
جی حافظ صاحب جی انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ اس نقطے کو جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. ویسے آپ کے دوسرے چینل پہ میرا پروگرام چلتا ہے احمد بھائی کے ساتھ، یہ ملحدین کی سیریز کے اوپر ہی. ہاں ہاں حافظ جنید آپ کا نام مجھے پتا چلا تھا. آپ گجرانوالہ سے ہیں؟ جی جی اچھا 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 ٹھیک ہو. حافظ جنید آپ میری سٹریم میں آیا کریں. مجھے بتایا تھا احمد رضا نے آپ کا تذکرہ کیا تھا کہ کوئی گجرانوالے کے جنید صاحب ہیں، تو ان کی اس موضوع کے اوپر کافی گریفت ہے، کمانڈ ہے. تو میں نے تو ان کو کہا بھی تھا کہ میرا پیغام پہنچانا کہ آپ ہماری سٹریم میں تشریف لائے. تو سٹریم میں آیا کریں چاہے وہ جس موضوع پر بھی جی ہو، انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو جی آپ جی تشریف انشاءاللہ لا ضرور. انشاءاللہ. تو آپ چینل جی ٹھیک ہے. سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی میں لائیو آؤں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد بھائی اب آئے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی سر میری؟ یہ آواز آ رہی ہے جی، فرمائیے. آ رہی. تو سر شاہ جی میں ابھی یہود و نصارہ کی بات ہوئی تو میں نے یہ سوال کیا ہے ان سے، جیری سے یہ سوال میں نے کیا ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہود و نصارہ کو آپ کیا سمجھتے ہو. تو کہیں جی آپ نا پہلے سوال مکمل کر لیں. مگر جی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہیں. تو یہ جو اسرائیل میں آپ نے سینٹر بنایا ہے یہ کیا ہے؟ شاہ جی یقین کریں وہ مکر گیا تھا، بھاگ گیا تھا میرے اس سوال سے. اس نے جواب نہیں دیا، مجھے مکر گیا، کہتا ہمارا تو ادھر کچھ ہے ہی نہیں. اور میں کہا کیوں نہیں ہے؟ اور یار تمہیں نظر نہیں آتا وہ دیکھو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر گولیاں برسا رہے ہیں اور تم ان سے دوستیاں کر رہے ہیں. یقین کریں شاہ جی اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہی نہیں. جزاک اللہ خیر. میں بس اتنا صحیح کہنا چاہتا تھا کہ یہ ان کی منافقت دیکھیں ذرا، یہ منافق لوگ ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. تو آج کے لیے اتنے کافی ہے، اتنے رہنے دیں انشاءاللہ تعالی. عشاء کے بعد تو آپ کو پتہ ہے 2 سٹریمیں ہماری تو لازمی ہوتی ہیں دن بھر میں. ایک میں کوشش کرتا ہوں کہ عصر کے بعد پاکستانی ٹائم کے مطابق جو عصر ہوتی ہے اس کے بعد آیا جائے، اور ایک عشاء کے بعد کیونکہ میری کلاسیں بھی ہوتی ہیں، میں آن لائن کیونکہ پڑھاتا ہوں، تو وہ کلاسیں جو ہی ختم ہوتی ہیں تو پھر مجھے تھوڑا سا بیچ میں وقفہ ملتا ہے، تو اس ٹائم میں لائیو آنے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے میں نے آپ لوگوں کو عرض کیا ہوا ہے کہ میرا ٹائم کوئی ایک نہیں رہتا. میں چونکہ آن لائن ٹیچنگ بھی کرتا ہوں، بھائی طالب علم ہوتے ہیں، کہاں سے کون کب مجھے گھیر لے کوئی سوال کرے، ہاں جی، تو مجھے پھر آخر ان کو جواب بھی تو دینے ہیں، تو ان کو چیز سمجھانی بھی تو ہوتی ہے نا، تو ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے. تو اس لیے میں کوئی ایک ٹائم متعین، میں نے کئی دفعہ ٹائم متعین کیے کہ یار میں فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک، لیکن میں اس میں وہ نہیں رہ سکتا، میری مجبوری ہے، بڑی میری ہے. تو آپ چینل سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن میں بھی 3 بیل ہوتے ہیں، تو سب سے اوپر والا جو نا آل، تو آل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ تمام قسم کے نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائیں. تو جو ہی ہم لائیو آئیں یا کوئی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ تک وہ پھر ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا. بس یہی طریقہ ہے جی. اللہ پاک حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور منافقین کو پرکھنے اور ان کی پہچان کرنے کی بھی اللہ پاک توفیق مرحمت فرمائے. ہاں، کیونکہ وہ آپ لوگوں کی صفوں کے اندر ان کو پہچاننا ہے. ان کی کرتوتوں کی وجہ سے آپ پہچان سکتے ہیں. آپ ویسے تو نہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے جن کو غیب کی خبر فرما دی اللہ پاک نے کہ یہ منافق ہے. تو اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، ختم نبوت ہو چکی ہے. تو اب تو یہی ہے کہ دلوں کے اسرار یا تو وہ مطلب اب ولی اللہ جانتا ہے، کیونکہ ولی اولیاء اللہ کو بھی اللہ بتا دیتا ہے نا. یہ تو ہم تو بھائی ولی اللہ نہیں ہیں. تو اب تو ہم تو جب ولی اللہ نہیں ہیں تو ہم کرتوتیں اگلے کی دیکھیں گے. کرتوتیں اگر اس کی اسلام مخالف ہیں تو
پھر اس کے اوپر حکم لگا دیں گے یہ منافق آدمی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات بس اتنی بات، تو لمبی چوڑے نہیں فلسفے بھائی، لمبے چوڑے فلسفے میں نہیں آتے۔ ٹھیک ہے جی، رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔